تو چیلنجز فار پاکستان ان 21st سینچری، اس میں اگر آپ ذرا دیکھیں تو اس کی آؤٹ لائنز ہم نے کچھ اس طرح بنائے تھے، جس میں انٹروڈکشن ہے، پولیٹیکل چیلنجز تھے، اس میں سوشل چیلنجز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، فائنینشیل چیلنجز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، انرجی کرائسس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ایجوکیشنل چیلنجز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ہیلتھ چیلنجز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، کلین واٹر چیلنجز ہیں، کمیونیکیشن چیلنجز ہیں، اس کے بعد سولوشن ہے، اور لاسٹ میں ہم نے کنکلوژن دیا تھا۔ اب یہ تو آؤٹ لائنز ہو گئے، یہاں پر میں نے مینشن کیا پیٹرن آف این ایس اے۔ یہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایسے کو لکھنے کے لیے ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، کوئی ایک خاص طریقہ ہے جس کی بدولت ہم یہ سارے جو ایسے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اسی پیٹرن کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہ پیٹرن آف این ایسے، اس میں سب سے پہلے جو ہے انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد اس کی مین باڈی آ رہی ہے، اور لاسٹ میں جو ہے کنکلوژن ہے۔ تو یہ پیٹرن ہے ایسے کی، اسی پیٹرن کو سامنے رکھ کر کے ہم آج پیراگراف رائٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اب میں آتا ہوں پیراگراف رائٹنگ کی طرف۔ پیراگرافس ان این ایسے، کہ آپ نے ایسے کے اندر پیراگراف کس طرح لکھنے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا، آپ جو کچھ بھی لکھیں گے سٹارٹ سے لے کر کے لاسٹ تک، آپ کے پاس ایک پلان موجود ہے، یہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی، ایک پلان آپ کے پاس ہے، آپ نے اسی کو ہی وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی آؤٹ لائنز کمپلیٹ کیے، جب آپ پیراگراف یعنی پیپر شروع کریں گے تو پہلا پیراگراف جو آپ کا ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو ان آؤٹ لائنز کے ہوگا۔ یہ جو آؤٹ لائنز ہیں، جس طرح اپنی آؤٹ لائنز دیں، آپ کے پیراگرافس بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو ہے جو پیراگراف ہوگا وہ انٹروڈکشن کا ہوگا۔ اس کے بعد ان سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں آؤٹ لائنز کے اندر، جتنے آؤٹ لائنز دیے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ کے پیراگرافس ہیں۔ ان سب کے اوپر آپ نے ایک ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ پولیٹیکل چیلنجز پیراگراف آپ لکھیں گے کہ پولیٹیکل چیلنجز جو ہیں، اس میں آپ نے جو چیلنجز ہیں وہ آپ ایکسپلین کریں گے اس میں۔ اس کے علاوہ سوشل چیلنجز ہیں، اس کا ایک الگ پیراگراف ہوگا۔ اس کے بعد فائنینشیل چیلنجز ہوں گے، اس کے بعد انرجی کرائسس، اس کے بعد ایجوکیشنل چیلنجز۔ آپ نے پیراگرافس اسی سیکوینس کے لحاظ سے ہی لکھنے ہیں، آپ نے ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ جو آپ نے آؤٹ لائن، کیونکہ آؤٹ لائن آپ کا جو ہے فائنل پلان ہے، اسٹریٹجی ہے، اور اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹل اینڈ تک۔ تو آپ کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ انٹروڈکشن کا ہوگا۔ دوسرا جو ہے، اب انٹروڈکشن میں آپ کیا لکھیں گے؟ انٹروڈکشن میں آپ سمپل سے، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹڈ ورڈز لکھنے چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیشن لکھنے چاہیے، بعض جو ہے کچھ پروورز لکھنا چاہتے ہیں، بعض جو ہے ایڈیم سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ اس طرح کے ایڈیمز یاد ہے یا اس طرح کی سینگ یاد ہے کوٹڈ ورڈ، اس پہ کوٹڈ ورڈز میں، اگر وہ آپ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہے تو آپ لکھیں۔ ادروائز اگر آپ کوئی کوٹیشن دے رہے ہیں اور آپ وہ غلط دے رہے ہیں، یا آپ کوئی ایڈیم استعمال کریں آپ وہ غلط لکھ رہے ہیں، یا آپ کوئی پروورب کا استعمال، مطلب ایک بمباسٹک آپ اس کا انٹروڈکشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ غلط لکھ رہے ہیں، اس میں مسٹیک ہے، وہ آپ کو صحیح یاد نہیں، آپ کو صحیح کمانڈ نہیں اس کے جو سینگ آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کا یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہے، آپ کا مطلب انٹروڈکشن کے شروع میں آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں اور وہ کوٹنگ ورڈز جو ہیں وہ غلط ہیں، یا وہ ایڈیمز آپ لکھ رہے ہیں، وہ ایڈیم جو ہے وہ غلط ہے، یا کوئی پروورب آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو صحیح یاد ہے تو بالکل آپ کوئی پروورز بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی سیئنگ جو ہے کوٹڈ ورڈ میں جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ نے پھر اپنے سمپلی اس کو سٹارٹ کرنا ہے، سمپلی آپ نے اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ ورڈ ہے یا جو ٹرم ہے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ ایشو جو ہے، یہ چیلنج جو ہے، یہ کب سے ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ، آپ اس بیک گراؤنڈ تھوڑی سی آپ نے اس کی ہسٹری کو ٹچ کرنے ہیں، اور تھوڑی سی جو اس وقت وہ کنڈیشن ہے
किसी भी चैलेंज पे यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आपने उसका क्या देना है, एक थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड देनी है, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना है। बम्बास्टिक वर्ड्स आप सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो वर्डिंग आपको अच्छी तरह से याद हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो बिल्कुल सही। आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ की मैं ये बताऊं कि पैराग्राफ के शुरू में सबसे पहले आपने टेप देना है। यहाँ पे आपने, अगर ये लाइन है यहाँ से स्टार्ट है, ये पेपर है, तो पहला पैराग्राफ जो आप लिखेंगे टेप आप ज़रूर दें। आपने टेप ज़रूर लगाना है, थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ से आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अब पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट आपका सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल चैलेंज है। अब पॉलिटिकल चैलेंज जो आप ले रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला आप कहेंगे पॉलिटिकल चैलेंज के बारे में, यह आपका टॉपिक स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? टॉपिक स्टेटमेंट। यह आपका टॉपिक स्टेटमेंट होगा और इसी टॉपिक स्टेटमेंट को ही, यही सेंटेंस स्टेटमेंट या टॉपिक जो आपका मेन टॉपिक स्टेटमेंट है, आपने इसको लेना है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, आपने इसमें जो काजेज़ हैं, जो रीज़न्स हैं। अब बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप कुछ वर्ड्स उसमें या कुछ फिगर्स या डेटा वहाँ पे आप दे दें, बस सिंपली आप उसको फ़ारिग कर दें, बस सिर्फ आपने एक नॉलेज जो आपके पास है या इंफॉर्मेशन आप सिर्फ वहाँ पे। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। पैराग्राफ में आप जो कुछ टॉपिक स्टेटमेंट हैं आपके पास, जो टॉपिक स्टेटमेंट हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि देयर आर मेनी पॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। अब कौन कौन से पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, आपने बताने हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स और मुदल्लिल जवाब देना है। यू हैव टू प्रूव दिस टॉपिक स्टेटमेंट इन योर पैराग्राफ। आपने उनके हवाले देने हैं, आपने उसके ऊपर बहस करनी है, अपने डिस्कशन करनी है, आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और आपने उसको प्रूफ करना है। लास्ट में, इसी पैराग्राफ के लास्ट में आपने यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने अपने डिस्कशन से, अपने मुदल्लिल आर्ग्यूमेंट से, आप जिस टॉपिक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसी को आपने इसी पैराग्राफ के अंदर प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। अगर आप ये प्रूव नहीं करते हैं, सिर्फ लूज़ वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं और लूज़ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई काजेज़ नहीं है, कोई रीज़न्स आपने पेश नहीं किए, कोई भी ऐसी डेटा कलेक्शन या फिगर या कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने नहीं दी, आप सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं और उसको आप बिल्कुल मतलब एक लूज सेंटेंसेस हैं, तो ये जो है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपका इस तरह, ये हम इसको पैराग्राफ नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम इसको सिर्फ लूज़ वर्डिंग का या लूज़ सेंटेंसेस का एक मजमूआ कह सकते हैं। आपने टॉपिक स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, आपने जिस टॉपिक स्टेटमेंट को आप लेते हैं, आपने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, उसके ऊपर आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, वहाँ पे आपने रीजंस देने हैं, आपने सब कुछ वहाँ पे यू हैव टू प्रूव दिस टॉपिक स्टेटमेंट विद इन दिस पैराग्राफ। इसी तरह आपने पहला लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा, पॉलिटिकल चैलेंजेस के बाद आप दूसरा तीसरा जो आप पैराग्राफ ले रहे हैं, पहला तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपने पॉलिटिकल चैलेंजेस लिया, तीसरा आप सोशल चैलेंजेस। अब अगेन आप सोशल चैलेंजेस जो हैं, ये आपका क्या होगा, सोशल चैलेंजेस जो है दैट इज़ योर टॉपिक स्टेटमेंट, ये फिर आपका टॉपिक स्टेटमेंट होगा। अब जो सोशल चैलेंजेस है आपने उसके ऊपर दोबारा बेस करनी है, आपने उसमें लिखना है, आपने उसके जो रीज़न्स हैं, जो काजेज़ हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, अपने एग्जाम्पल पेश करने हैं, आपने यू हैव टू प्रूव दिस सोशल चैलेंजेस। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो टॉपिक स्टेटमेंट है आपका कि पाकिस्तान फेसेस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, तो then you have to prove this, that what are these challenges, what are these social challenges for Pakistan। तो आपने क्या करना है, अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए बताना है कि there is corruption, there is bribery, many other social evils
are there in our society. So all these social problems should be mentioned, should be elaborate with argumentative statements. یہ آپ نے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف بس سوشل چیلنجز اس کے نام لکھ لیے ہیں کہ برائبری ہے، کرپشن ہے، یہاں پر باقی جو سوشل ایولز ہیں سوسائٹی کے اندر آپ نے وہ لکھ لیا، بس آپ نے ختم کیا. نہیں، آپ نے اس کو مدلل آپ نے آرگیومنٹس دینے ہیں، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. یو ہیو ٹو پروو دیس سوشل پرابلمس کہ یہ سوشل پرابلمز ہے. آپ جو ٹاپک اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کو پروو. اسی طرح آپ یہ سارے اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا پیراگراف ہوگا وہ فائنینشیل چیلنجز ہوں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ انرجی کرائسس کے بارے میں ہوگا پیراگراف. اس کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشنل چیلنجز. اس طرح ہوتے ہوئے آپ نے یہ سارے جتنے بھی پیراگرافس ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں. ہر پیراگراف جو یہاں پر آؤٹ لائنز میں جتنے بھی پوائنٹس دیے ہوئے ان سب کے اوپر آپ نے ایک ایک پیراگراف لکھنا ہے، اور پیراگراف کو جو ٹاپک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے پروف کرنا ہے. اسی ایک مدلل بحث کے ذریعے ایک ڈسکشن، آرگومنٹیٹیو ڈسکشن سے آپ نے اس کو یو ہیو ٹو پروو. اپنے ریزنز دینے، اپنے ایگزامپل دینے، اپنے بتانا ہے کہ جی ہاں یہ سوشل چیلنجز ہے یا پولیٹیکل چیلنجز ہے، یہ ہے، اس کے ریزنز یہ ہے، اس کے کازز یہ. آپ نے اس جو پیراگراف آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس میں اس کی وضاحت کرنی ہے اور اس کو پروف بھی کرنا ہے. اسی طرح اب بات یہ ہے کہ بعض بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو پیراگراف ہے ان کی مطلب اس کی پیراگراف اس کو کیا ریشو ہونی چاہیے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جس پوائنٹ کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگا ظاہر ہے آپ اس کے اوپر زیادہ لکھیں گے، جس کے بارے میں آپ کے پاس کم نالج ہے آپ اس کے بارے میں کم لکھیں گے. تو یہاں پہ کوئی ہارڈ اینڈ دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول فار دا لینتھ آف پیراگراف. لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر پیراگراف اتنا ان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پیراگراف 2 پیجز کا 2.5 پیجز کا لکھا ہوا ہے اور دوسرا پیراگراف جو ہے وہ آپ نے 4-5 لائنوں میں لکھا. دیر مسٹ بی پروپورشن، دیر مسٹ بی ریشو ان بٹوین دیز پیراگرافس. اگر مثال کے طور پر آپ ایک جو پیراگراف ہے وہ آپ 1 پیج کا لکھتے ہیں تو دوسرا کم از کم آدھا پیج تو ہونا چاہیے. اگر ایک پیراگراف آپ 2 پیجز کا لکھتے ہیں دوسرا تو کم از کم 1 پیج کا تو ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک پیراگراف آپ نے 1.5-2 پیجز کا لکھا ہوا ہے، دوسرا پیراگراف جو ہے وہ 4-5 لائنوں میں آپ نے لکھا ہو. یہ ایک اکورڈ سا لگتا ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف، وہ خوبصورتی اس کی نہیں رہتی. لہٰذا پیراگراف اس کی ایک ریشو ہونی چاہیے. ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک پیراگراف جو ہے وہ 2 پیجز کا لکھتے ہیں یا 2.5 پیجز کا لکھتے ہیں تو دوسرا بھی کم از کم آپ کو 1-1.5 پیج کا لکھنا چاہیے. تو اس طرح وہ اس میں ایک خوبصورتی بھی برقرار رہے گی اور اس کی جو ایک ریشو ہے وہ بھی برقرار رہے گی. تو لہٰذا آپ نے سب کو اسی طرح جتنے پوائنٹس آپ کے پاس آؤٹ لائنز میں ہیں اسی سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ان سب کے اوپر اسی طرح ایک پیراگراف لکھنا ہے. اور اس پیراگراف میں آپ نے ایک مدلل اور ایک آرگیومنٹیٹیو وہاں پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور یہ پروف کرنا ہے کہ جو ٹاپک اسٹیٹمنٹ میں نے لیا ہے اس کو میں نے اسی پیراگراف میں پروف بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو لوز ورڈنگ اور لوز سینٹنسز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک کمپیکٹ پیراگراف جس میں آپ بیس کرتے ہیں ایک مدلل طریقے سے، اس کے ریزنز بتاتے ہیں اور ان کے کازز بتاتے ہیں، تو اس طرح آپ کے پیراگرافس جو ہیں وہ بہتر پیراگرافس تصور کیے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل کے لیے انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.